نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى والذی جاء بالصدق وصدق به وقال الله تبارك وتعالى ليقوم الناس بالقسط وقال الله في مقام آخر ليظهره على الدين كله في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. انتہائی قابل صد احترام محترم معزز سامعین و حاضرین، آج ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو معرکہ حق و باطل شروع کیا، آج کے ہمارے اس دور کا وہ معرکہ حق و باطل کیا ہے؟ گزشتہ جمعہ ہم نے اس پر ابتدائی گفتگو کی تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت سنبھالی، آپ نے جو پہلا خطبہ دیا وہ قیامت تک کے لیے پوری دنیا کو یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ دین کیا ہے، دین ایک نظام زندگی ہے، یہ نظام زندگی کیسے برپا ہوتا ہے، برپا کرنے کے لیے کون سے اہداف ہیں، کون سے مقاصد ہیں، کیا وہ ٹارگٹس ہیں جن کو حاصل کیا جائے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خطبہ دیا وہ یہ ہے، جو تم میں سے طاقتور ہے تم میں سے مراد عوام میں سے، ایک ہے حکومت کی باڈی، ایک ہے خلیفہ اور خلیفہ کے وزیر مشیر۔ آپ فرما رہے ہیں
اول تو خدا کی قسم میرے ذہن میں کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ میں مسلمانوں کا خلیفہ بن جاؤں. قسم کھا کر آپ فرما رہے ہیں نہ میں چاہتا تھا کہ مجھے خلیفہ بنایا جائے، ولی تو تم نے مجھے مجبور کیا ہے خلیفہ بننے پر، تو میں بن گیا ہوں. تو جب میں بن گیا ہوں تو اب جہاں تک میرا تعلق ہے، جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کا تابع رہوں تم نے میری مدد کرنی، تم نے مجھے خلیفہ ماننا ہے. اگر میں نافرمانی کروں اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ کر چلوں تو تم نے میری اطاعت نہیں کرنی. لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول کے کرنے والا کام کیا ہے، میری ڈیوٹی کیا ہے؟ آپ فرمانے میری ڈیوٹی یہ ہے کہ پہلے تو میں اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا تابع رکھوں. کیا مطلب میں کسی کا حق نہ ماروں، کوئی میرا حق نہ مارے. مجھ پر تو تم نے نگاہ رکھنی ہی ہے، میں تو ہر وقت تمہارے سامنے جواب دہ ہوں. رہی بات میری ذات کے علاوہ جو بھی ہے، ظاہر ہے اس سے مراد ہیں حضرت علی، اس سے مراد ہے حضرت عثمان غنی، اس سے مراد ہے حضرت عمر فاروق. بھئی میں اپنے آپ کو تو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا تابع رکھوں گا، جب تک میں اطاعت کرتا رہوں تم نے میرا حکم ماننا ہے، کیونکہ وہ میرا نہیں ہوگا، اللہ کا ہوگا، اللہ کے رسول کا حکم ہوگا. اگر میں اسے سرم و انحراف کروں تو فقومونی، مجھے درست کر دینا ہے پکڑ کے، اور اگر میں درست نہ ہوں تو مجھے خلافت سے اٹھا کے باہر پھینک دینا ہے. یہ تو تم نے میرا خیال رکھنا ہے. جب تک میں اللہ اطیعونی حتی اطاعت اللہ و رسولہ، جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہوں تو تم نے میری مدد کرنی ہے. اعینونی، تم نے میری مدد کرنی ہے. اور جو ہی میں ذرا سے ادھر ادھر ہونے لگوں تو فقومونی، مجھے پکڑ کے درست کر دینا ہے. اور اگر میں درست نہ ہوں تو اٹھا کے مجھے باہر پھینک دینا ہے. یہ تو ہو گئی میری ذات. لیکن میرا کیا کام ہے؟ آپ فرماتے ہیں کان کھول کے سن لو. جو تم میں سے طاقتور ہے میرے نزدیک وہ سب سے کمزور ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک. یہ کس کو کہہ رہے ہیں آپ؟ کون ہے طاقتور؟ سوچے نا آپ ذرا، کس کو کہہ رہے ہیں؟ کون ہے طاقتور؟ عوام میں سے جو ظاہر ہے سب میں سب سے بڑے طاقتور تو حضرت عمر ہیں. سبحان اللہ، بے شک ہے. حضرت عثمان غنی ہے، بے شک. حضرت علی ہے، بے شک. اچھا ہمیں یہی چیز نظر آ رہی ہے نا. بے شک. جو تم میں سے زیادہ طاقتور ہیں میرے نزدیک سب سے کمزور ہیں.
جب تک کہ میں ان سے حق لے کر حقدار کو نہ دلا دوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جو تم میں سب سے کمزور ہے، سوچیے نا کون ہے؟ حضرت بلال۔ جو تم میں سب سے کمزور ہے، ظاہر حضرت بلال، حضرت خباب، عام عوام الناس، فقراء، غرباء، یتامى، مساکین، محتاج، ہے نا؟ آپ فرما رہے ہیں جو سب سے کمزور ہے وہ میرے نزدیک سب سے بڑا طاقتور ہے، جب تک کہ اسے اس کا حق نہ دلائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب سمجھ آئی دین کیا ہے؟ بے شک، بے شک۔ دین کیا ہے؟ یہ صحیح نہ صحیح کر بتا رہے ہیں۔ دین یہ ہے، حق کی بات۔ دین اس چیز کا نام ہے، خلافت اس چیز کا نام ہے۔ بے شک۔ اگلی بات آپ نے یہ فرمائی، جب قوم فحاشی اور عریانی میں مبتلا ہو جائے، جب قوم عریانی اور فحاشی میں مبتلا ہو جائے تو اللہ پاک بے شمار مصیبتیں نازل کر دیتا ہے۔ عریانی اور فحاشی میں مبتلا ہو جائے تو بے شمار مصیبتیں نازل کر دیتا ہے۔ اور جب قوم جہاد چھوڑ دیتی ہے، یہ آپ کے خطبے میں شامل ہے، کوئی لمبا چوڑا خطبہ نہیں ہے۔ پہلے تو وہ باتیں کی نا جو میں نے آپ سے کی، ابھی بتائی، ہم نے ڈسکس کی جی۔ اگلی بات خطبے میں یہ شامل ہے، جو قوم جہاد چھوڑ دے اللہ اس کو ذلیل کر دیتا ہے، دنیا میں ذلت بے شک اس کا مقدر بنا دی جاتی ہے۔ بے شک۔ جو جہاد چھوڑ دے گی وہ قوم ذلیل ہو جائے گی دنیا میں، بے شک۔ دنیا کی قوموں میں وہ ذلیل ہو جائے گی، غلام بن جائے گی۔ اور جو عریانی اور فحاشی کی طرف جائے گی اس پر مصیبتیں آئیں گی، بے شک۔ اس پر مصیبتیں آئیں گی۔ مصیبتیں کیا؟ بیماریاں، مختلف قسم کے عذاب، ڈاکو، لٹیرے، قتل و غارت، لوٹ مار شروع ہو جائے گی، جو عریانی اور فحاشی کی طرف جائے گی۔ یہ مختصر سا خطبہ ہے جو ہمیں بتا رہا ہے کہ دین کس لیے۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے سب سے جو پہلا مسئلہ آ گیا نا، ادھر آپ نے خلافت کا وہ حلف لیا، صحابہ کرام نے آپ کو خلیفہ چن لیا، آپ نے حلف اٹھا لیا، خطبہ دے دیا۔ خطبہ دینے کے بعد سب سے پہلی چیز جو نوٹس میں آئی، جو سب سے بڑا مسئلہ بن کر آیا آپ کے سامنے، وہ آیا ارتداد۔ آپ نہیں سمجھیں گے ارتداد کیا چیز ہے؟ مسیلمہ کذاب کا یہ اعلان کرنا کہ میں نبی ہوں۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا،
ایک اور شخص ہے اس نے بھی، ایک عورت ہے اس نے بھی، تو اس طرح 2.5 نبی پیدا ہو گئے، 2 مرد ایک عورت اور ایک عورت، 2.5 نبی دعویٰ کر دیا۔ دعویٰ آ گیا سامنے۔ ایک لشکر جانا تھا جیش اسامہ، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا، پھر آیا اور پھر صحابہ کا حضور کا یہی فیصلہ ہوا، حضور کی وفات ہو گئی، آپ اللہ کو پیارے ہو گئے، تو اس لشکر نے جانا تھا، لشکر اسامہ کہتے ہیں اسے۔ مانعین زکوٰۃ وجود میں آ گئے، ان کا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، نمازیں پڑھوا لو، روزے رکھوا لو، حج عمرے کروا لو، یہ تو ہم کریں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اب یہ ہے قومی مسائل، قومی مسئلے، پوری دنیا کا دنیا میں آپ کو کیا مسائل پیش آئے۔ ایک میں اور مسئلہ بھی آپ کو عرض کر دوں، حضرت بلال نے کہا میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں، یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے، آپ کے نزدیک نہیں ہوگا، ہم کہتے ہیں بلال نہیں تو اور سے، ایک موزن ہی ہے نا، تو ایک جائے گا 100 آ جائیں گے، ہمارے نزدیک تو کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن آپ کو پتا ہے مسئلہ ہے، حضرت بلال صرف مؤذن نہیں ہے، سبحان اللہ، بے شک بڑی مؤذن ہیں، صرف مؤذن نہیں ہے، اسلام میں مؤذن کی بھی بڑی اہمیت، بے شک بڑی شان ہے۔ بے شک حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن مؤذنوں کی گردنیں سب سے اونچی ہوں گی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو مؤذن ہوں گے نا، صحیح مؤذن حضرت بلال کے نقش قدم پر سبحان اللہ، بے شک جو مؤذن ہوں گے نا، لاکھوں اربوں کھربوں لوگوں میں مؤذنوں کی گردنیں اونچی ہوں گی سب سے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑی کیونکہ وہ دنیا میں اللہ کا نام بلند کرتے رہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی طرف بلاتے رہے، بے شک سیدنا صدیق اکبر کو کن مسائل کا سامنا ہے؟ مؤذن کہہ رہے ہیں میں نہیں رہنا، میں مدینے میں نہیں رہ سکتا۔ اب حضرت ابو بکر خلیفہ ہیں، انہوں نے بلایا، انہوں نے پوچھا کیا مسئلہ ہے بھی، میں خلیفہ ہوں نا، مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہے، میں حل کر دیتا ہوں، ہم تمہارا مسئلہ نہ حل کر سکیں تو ٹھیک ہے، کیا مسئلہ ہے، تنخواہ کم ملتی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ حضرت بلال کہتے ہیں مجھ سے اذان تو کیا، مجھ سے مدینہ میں بھی نہیں رہا جائے گا، نہیں رہا جائے گا۔ پوچھتے ہیں مسئلہ بتانا کیوں نہیں رہا جائے گا، کیا بات ہے؟ فرمانے لگے
جب میں اذان دیتا تھا نا اور جہاں میرے آقا تشریف رکھتے تھے تو ساری اذان کے دوران میں حضور کی زیارت کرتا رہتا تھا. سبحان اللہ سبحان اب مجھے وہ جگہ خالی نظر آتی ہے تو میرا کلیجہ پھٹتا ہے. لہذا میں مدینے میں نہیں رہ سکتا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرا حکم ہے, تم نے مجھے خلیفہ مانا ہے تو میں خلیفہ ہوں نا, میرا حکم ہے, میں تمہیں حکم دیتا ہوں. تو سیدنا بلال پتہ کیا کہنے لگے, کہنے لگے اچھا تم نے اس لیے مجھے خریدا تھا. یا امیر المومنین آپ نے مجھے اس لیے خرید کے آزاد کیا تھا کہ آج حکم چلائیں. مجھ سے نہیں رہا جاتا. ہم سیدنا صدیق اکبر کے مسائل ڈسکس کر رہے ہیں, اس میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے حضرت بلال کا. مدینہ خالی ہو رہا ہے, لوگ جا رہے ہیں, ادھر سے وہ 2.5 نبی پیدا ہو گئی, ادھر سے منکرین زکات. اب سیدنا صدیق اکبر کیا کرتے ہیں؟ اب دیکھیں یہ ہے مارکہ حق و باطل. حضرت عمر آتے ہیں اور بھی ان کے ساتھ بڑے بڑے کبار صحابہ آتے ہیں, اپنی رائے دیتے ہیں, مشورہ دیتے ہیں کہ ایسے کر لو. ایک مشورہ یہ آیا اور اس مشورہ دینے میں آگے جو لیڈ کر رہے ہیں وہ حضرت عمر ہے رضی اللہ تعالی. ان کا ایک تو یہ جیش اسامہ ابھی نہ بھیجیں, اسے مؤخر کر دیں, ابھی حالات ٹھیک نہیں ہے, آپ کی حکومت پوری گرفت ہو جائے گی جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے, جب ہم یہ قدم اٹھائیں گے. آپ نے کہا نہیں, تمہارا مشورہ تو تم نے دے دیا لیکن خلیفہ تو میں ہوں, حکم تو میرا چلے گا. عمر تم نے مشورہ دینا تھا نا, تم نے دے دیا, خلیفہ تم نے مجھے مانا ہے نا, تو حکم تو میرا چلے گا. ہمارے آقا نے جب کہہ دیا تھا کہ جیش اسامہ فوراً جائے تو وہ فوراً ہی جائے گا. سبحان حالات چاہے کیسے ہی ہوں. اب وہ جیش اسامہ جو ہے, آپ کو پتہ ہے اس میں کون کون ہے؟ سب سے بڑھ کر خود حضرت عمر
حضرت خالد بن ولید، جس کا بھی آپ نام لے لیں، اور سربراہ کون ہے؟ اسامہ بن زید۔ ایک غلام کا بیٹا، ایک لونڈی کا بیٹا، اس کو آپ نے امیر بنا دیا۔ اب حضرت عمر اور صحابہ کرام کی رائے آئی، آپ ٹھیک ہے، آپ یہ لشکر تو روانہ کریں لیکن اس کا امیر بدل دیں۔ لیکن آئی اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام، کوئی بھی نہیں رہا نا۔ خود حضرت عمر اس میں شامل، حضرت علی اس میں شامل، حضرت عثمان غنی اس میں شامل، اور ان کا امیر ہے ایک غلام۔ آپ نے فرمایا چونکہ میرے آقا نے مقرر کر دیا تھا اس لیے نہیں بدلا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے آرڈر اینڈ اوبے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اللہ، آپ نے کہا امیر بھی نہیں بدلے گا۔ اب مانین زکوٰۃ کا مسئلہ آیا، بڑے بڑے کبار صحابہ جس میں حضرت عمر شامل رضی اللہ تعالی، مشورہ دیا گیا کہ یا امیر المومنین، نماز تو پڑھتے ہیں نا، بے شک، کلمہ تو پڑھا ہوا ہے نا، بے شک، روزے تو رکھ رہے ہیں نا، بے شک، حج عمرے بھی کر رہے ہیں، کر رہے ہیں، ایک زکوٰۃ نہیں دے رہے، تو آپ ابھی اس مسئلے کو نہ چھیڑیں۔ آپ اس مسئلے کو بھی نہ چھیڑیں، حالات کو اپنے قابو میں کر لیں۔ پھر حالات دیکھیں نا کیسے ہیں، حالات تو ایسے ہیں کہ یہ جو ہے یہ بلال تک مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے، کہہ رہا مجھ سے نہیں مدینے میں رہ جاتا۔ آپ نے فرمایا تم زکوٰۃ کی بات کرتے ہو، جو شخص اونٹ بھرے زکوٰۃ دیتا تھا اگر اس میں سے رسی بھی نہ دے میں اس کے خلاف کتاب کروں گا، جنگ کروں گا۔ سبحان اللہ، بے شک، رسی برابر بھی اگر اس میں کمی کرے گا، جو پہلے اونٹ دیتا تھا رسی کے ساتھ، اب اونٹ تو دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے رسی نہیں دوں گا تو رسی بھی لوں گا، نہیں تو اس کے ساتھ جنگ کروں گا۔ بے شک، حق بات ہے، بے شک۔ کیا بتا رہے ہیں آپ؟ حق بتا رہے ہیں۔ اب ہم وہ الفاظ ہم کہیں تو ہمارے لیے تو نہیں جچتے، جو الفاظ سیدنا صدیق اکبر استعمال کر رہے ہیں حضرت عمر کے لیے، سکلت کا اموں کا، آپ بتاؤ اس کا کیا ترجمہ کروں جی قاری صاحب؟ میری زبان اجازت نہیں دیتی کہ میں اس کا ترجمہ کروں۔ آگے جو بات کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں اچھا عمر، جاہلیت میں تو بڑا طاقتور تھا۔ اب یہ ترجمہ ہے نہیں، میں صرف مفہوم بیان کر رہا ہوں، بڑے آسان بڑے کم الفاظ ہیں۔ اور اب جب دین کا معاملہ آیا تو نرم پڑ گیا۔ اب اتنے بڑے بڑے مسائل، وہ مسلمہ کذاب کی طرف جو ہے نا آپ نے فرمایا ہر کوئی جائے ادھر
بچہ بھی جائے، جوان بھی جائے، بوڑھا بھی جائے، بدری بھی جائے، غیر بدری بھی جائے، بینا بھی جائے، نابینا بھی جائے، اور میں خود بھی جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب سے پہلا محاذ وہ کھولا، وہ مسلمہ کذاب والا۔ سبحان اللہ، کیونکہ یہ عشق رسول کا معاملہ ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اس نے حضور کی ختم نبوت پر وار کیا ہے، بے شک۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ آپ نے یہی کہا نا، جی جی، آپ نے فرمایا میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ بے شک، بے شک، وہ مسلمہ کذاب کہتا ہے میں نبی ہوں۔ بے شک، جانتی ہے۔ آپ اور مسئلوں کا بھی حل کر رہے ہیں، لیکن سر فہرست رکھ رہے ہیں اس مسئلے کو۔ کہ نہیں اس طرف جانا ہے۔ گزشتہ جمعہ ہم نے اس پر کافی گفتگو کی تھی۔ آج ہم ذرا آگے چلتے ہیں کہ ہم جو پاکستان میں رہ رہے ہیں، آج کے مسلمہ کذاب کون ہیں؟ نافرمان حکمران۔ آج کے مسائل کیا ہیں؟ دین کس چیز کا نام ہے؟ عدل و انصاف کا، عشق مصطفیٰ کا۔ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، بے شک، ایک دن چھوڑ کے ایک دن پڑھتے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں، ہفتے میں، مہینے میں، روزانہ 50 دفعہ۔ روزانہ۔ باقی قرآن میں تو ہے نا، بے شک، لیکن سورہ فاتحہ روزانہ، بے شک، روزانہ نہیں، پنجگانہ، بے شک، پانچوں وقت۔ 5 وقت صرف نہیں، ہر نماز کی ہر رکعت میں، ہر رکعت میں، ایسے ہی ہے نا۔ بے شک، 20 رکعتیں پڑھنی آپ نے تراویح، کوئی 12 کر پڑھ کے گیا، کوئی 8 پڑھ کے گیا، کوئی 20 پڑھ کے گیا، ایسے ہی ہے۔ بے شک، رمضان شریف آ رہا ہے جی، تو قاری صاحب کہیں نہیں میں نے پہلی رکعت میں رم شریف پڑھی تھی، آگے جلدی جلدی سلوہ سے پارا کر لوں، ایسے ہے نہیں، کیوں جی کہا؟ نہیں، جب بھی آپ کھڑے ہوئے ہر رکعت میں پہلے سورہ فاتحہ، ابھی تو آپ نے پڑھی ہے، بے شک، ابھی تو آپ نے 10 دفعہ پڑھی ہے، اب 11ویں میں نہ پڑھیں، ایسے ہے نہیں، پھر پڑھیں بار بار پہلے سورۃ فاتحہ۔ یہ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ یہ حق و باطل کی جنگ ہے۔ بے شک، سورۃ فاتحہ ہی قرآن ہے، بے شک۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ کیوں ہے؟ رب العالمین تمام جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے۔ بے شک، پالتا کیسے ہے؟ ضرورتیں دیتا ہے۔ بے شک، جو اس نے ہمیں ضرورتیں، جن ضرورتوں کا محتاج بنایا ہے، مثلا میں کھانے بغیر نہیں رہ سکتا تو کھانا میری ضرورت، بے شک، پینے بغیر نہیں رہ سکتا، پینا میری ضرورت، بے شک، سانس لینا میری ضرورت، بے شک، کپڑا لتا، بے شک، شہوت کا جذبہ، بے شک، یہ میری ضرورتیں ہیں۔ جی، میرے ماں باپ ہوں، آگے سے میری اولاد ہو، بے شک، یہ ہماری ضرورتیں ہیں نا ساری۔ بے شک، تو ضرورتیں اللہ تعالیٰ
پوری کر رہا ہے. بے شک. اچھا ہم کھائیں پیئیں اور چلے جائیں اس لیے نہیں. اللہ نے ہمیں ہمارے لیے نہیں پیدا کیا. بے شک. کھاؤ پیو اور جو عیش کرو. اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا. بے شک. آپ ذرا مجھ سے آگے نہ جائیں. اللہ نے ہمیں ہمارے لیے نہیں پیدا کیا. کس لیے پیدا کیا ہے؟ اپنے لیے. اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا. تو اللہ کے لیے پیدا ہونے کا مطلب ہے اللہ کے لیے حق و باطل کی جنگ لڑیں. سبحان اللہ. حق پر رہتے ہوئے. بے شک. بے شک. سمجھ آ رہی آپ کو؟ ہم نے سیدنا صدیق اکبر کا دیکھا ہے نا ابھی. بے شک. ہوگا نہیں حق پر. شرط ایک ہے اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر رہوں تو اعینونی میری مدد کرو. سبحان اللہ. اگر ذرا سے ادھر ادھر ہونے لگو تو فقومونی مجھے پکڑ کے درست کر دو. بے شک. اور اگر میں درست نہ ہوں تو مجھے پکڑ کے اٹھا کے پھینک دو. بے شک. لیکن اگر میں درست ہوں تو پھر میں تمہیں پکڑ کے درست کروں گا انشاءاللہ. بے شک. بے شک. پھر جو طاقتور ہے وہ میرے نزدیک بہت کمزور ہے. بے شک. ہاں جو کمزور ہے وہ طاقتور ہے. سبحان اللہ. اس کو دوں گا. کمزور کو کیونکہ وہ کمزور ہے میرے نزدیک طاقتور ہے. یہی خطبہ پڑھا نا ہم نے. بے شک. یہ ہے دین. اب بعض لوگوں کو تکلیف ہے آپ سیدھی سیدھی نماز روزے کی بات کیا کریں آپ کیا سیاسی گفتگو کرنا شروع کر دیں. اچھا یہ گفتگو سیاست ہو گئی. اچھا یہ گفتگو اگر سیاست ہے تو جی مولانا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال حکومت نہیں کی ہے. بے شک. تو وہ سیاست کے بغیر تھی. نہیں. بے شک. نہیں. سیاست کے بغیر تھی نہیں. اور جو سیدنا صدیق اکبر 2.5 سال 2.25 سال حکومت کر رہے ہیں وہ سیاست کے بغیر ہے. نہیں. آگے حضرت عمر جو 10 سال حکومت کر رہے ہیں وہ غیر سیاسی ہے. نہیں. تو یہ کیا سیاسی گفتگو کر دیتے ہیں آپ سیدھی سیدھی نماز روزے استنجے کی باتیں کیا کریں. تو دین یہ ہے جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. بے شک. بے شک. حق اور باطل کا ٹکراؤ اور بندہ حق پر رہتے ہوئے جنگ لڑے یہ اللہ کے لیے جینا ہے. سبحان اللہ. اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے. بے شک. بے شک. حدیث قدسی یاد کریں نا کن تو کنزن مخفیاً میں چھپا ہوا خزانہ تھا. اللہ کہہ رہا ہے بے شک. اپنے محبوب سے اے محبوب ایک وقت تھا کہ میں ہی میں تھا اور کوئی تھا ہی نہیں. تو پھر ہماری تعالیٰ کیا ہوا فاحببت ان عرفا مجھے محبت ہوئی اندر میرے خواہش پیدا ہوئی. وہی تو ہو جو میرے لیے جینا سیکھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تکبیر. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا علی. یا علی. ساری دنیا مخالف ہو جائے ساری حکومت مخالف ہو جائے وہ میرے لیے کھڑا رہے یہاں تک کہ میرے لیے اپنی جان قربان کر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آئے سیدنا امام حسین سبحان اللہ. بے شک. آئے پوری حکومت سے ٹکر لے لی. کہتے ہیں مولویوں کا کیا کام ہے. مولوی سیدھی سیدھی بات کریں آپ نے ٹکر نہیں لی. لی. بالکل لی.
امام احمد بن حنبل وقت کا جو بادشاہ وہ کہہ رہا ہے قرآن جو ہے نا وہ مخلوق ہے. میں صرف اشارے کر رہا ہوں. آپ کہتے ہیں نہیں خالق. قرآن میں خدائی صفات. بے شک بے شک. سمجھے؟ وہ کہہ رہے ہیں نہیں قرآن مخلوق ہے. آپ کہتے ہیں نہیں خالق. بے شک خالق. اللہ. آپ کہتے ہیں تو کیسے کہتا ہے مخلوق ہے؟ کہتا ہے میں بادشاہ ہوں. اب امام احمد بن حنبل کوئی ہمارے جیسا ہو تو کہے چھوڑو یار دفع کرو. کوئی آج کا مہذب شخص ہو کہے ورنہ آپ کو کیا ضرورت ہے ابھی چھوڑے پرے. آپ نماز روزے کی باتیں کریں, آپ سیدھی سیدھی استنجے کی باتیں کریں. وہ کہنے لگا قرآن مخلوق ہے. آپ کہنے لگے خالق ہے. آپ نے کہا تو کیسے کہتا ہے؟ کہتے میں بادشاہ ہوں. آپ نے کہا بادشاہ ہوگا تو اپنے گھر ہوگا. بے شک بے شک. سبحان اللہ. قرآن دین کا معاملہ ہے اور دین کا امام احمد بن حنبل ٹھیکیدار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. ٹکر لینی. بادشاہ نے کوڑے مارے, کوڑے کھا لیے, لیکن حق پر ڈٹے رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج کل کے ہمارے مولویوں کی طرح نہیں نہیں. اللہ اکبر. اللہ کی محبت میں حق و باطل کا ٹکراؤ. ہم سورہ فاتحہ کی طرف راغب ہوئے تھے کہ اللہ پاک ضرورتیں دیتا ہے, لیکن اس لیے نہیں کہ ہم کھا پی کے فارغ ہو جائیں. اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے ہمارے لیے نہیں. جو اپنے کھانے پینے میں لگے ہوئے ہیں نا, اپنے بچوں کے, اپنے ماں باپ کی, اس کے اس کے کھلانے پلانے میں لگے ہوئے, کہتے ہیں یہ بھی عبادت ہے. کہتے ہیں یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ عبادت ہے. کھانا پینا, کمانا, کھلانا پلانا, رہنا سہنا, یہ عبادت ہے. ایسی جی ایسے ہی ایسی سمجھتے ہیں نا. بے شک. یہ کھانا پینا کھلانا پلانا تو اس کے آگے آگے چلتا ہے جو اپنا جینا مرنا اللہ کے لیے کر لے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. ورنہ ہم اسی کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور یہ ہاتھ نہیں آتا. بے شک کھانا پینا ہاتھ نہیں آتا. نہیں آتا. ہم اس کے پیچھے پیچھے. جو جینا مرنا اللہ کے لیے کر لے تو کھانا پینا اس کے پیچھے پیچھے ہاتھ باندھ کے چلتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. تو اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے ہمیں, ہمارے لیے نہیں. بے شک. ضرورتیں اللہ نے مہیا تو کر دی ہیں لیکن مغضوب ہیں کچھ لوگ. مغضوب کا مطلب ہے ظالم, جو اپنا حق تو لے لے دوسرے کا بھی کھینچ لے. آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے سیٹ ہیں یہاں, اتنے بڑے بڑے ارب خرب پتی لوگ ہیں نا. ہے. مہنگائی کون کرتے ہیں؟ یہ رب خرب پتی لوگ. کون کرتے ہیں؟ تو مہنگائی کا اثر کس پہ پڑتا ہے؟ غریب پر. غریب تک. غریب پر. تو مہنگائی سب سے بڑا ہتھیار ہے ظلم کا, ظلم کا, ظالم کا. بے شک. کر بھی رہا ہے, پکڑا بھی نہیں جا رہا, بے شک. شور بھی مچا رہے ہیں ساتھ ساتھ. بے شک. مہنگائی ہوگی مہنگائی ہوگی. اور تجھے مہنگائی کیا کہتی ہے؟ تیرا تو ڈالر مہنگا ہو گیا,
रुपये ही सस्ता हुआ है ना जो गरीबों का है। अल्लाह बेशक अल्लाह ने हमें हमारे लिए पैदा नहीं किया हुआ, अपने लिए। और अल्लाह के लिए बंदा वो होता है जो हक पर रहकर हक व बातिल की जंग लड़े। सुभान अल्लाह बेशक हक पर रहकर। आज की जंग क्या है? हम जिस पाकिस्तान में रह रहे हैं, लाहौर में रह रहे हैं, हमारी जंग क्या है? हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए और भी मसाइल हैं, आप उनको भी निमट रहे हैं, लेकिन अव्वलियत जिस चीज को आपने दी है वो है इश्क रसूल का मसला। बेशक सुभान अल्लाह सबसे पहला काम, सबसे ज्यादा पहले मसले को हल किया है उस कज़्ज़ाब को। मुसलमा कज़्ज़ाब। पाकिस्तान में मसला हक व बातिल का शुरू होता है। समझने समझाने को तो बहुत दानिश्वर लोग, बड़े बड़े औलिया किराम, बड़े बड़े मुफक्किरीन समझाते रहे हमें। बड़े सगीर में, इस लाहौर में जहां हम बैठे हैं, इस पाकिस्तान में, ये 14 अगस्त सन 1947 से पहले ये बड़े सगीर या हिंदुस्तान कहलाता था, ऐसे ही। बेशक समझाने वाले समझाते रहते थे कि लोगों देखो, हम मुसलमान हैं, ये हिंदू हैं, और ये जो बाहर ऊपर बैठे हैं ये अंग्रेज हैं, समझे? तो इस तरह ये जो ऊपर का बड़ा हुक्मरान है अंग्रेज, वो तो जाहिर है चंद एक ही है, लेकिन हिंदू जो है ये अलहदा कौम है, हम अलहदा कौम है। बेशक ये सिर्फ सोचने समझने वाले लोग ही समझते थे इस बात को। फिर क्या हुआ? बरतानिया में डेमोक्रेसी आ गई, जमहूरियत, वहां इनकलाब आया और वहां ये डेमोक्रेसी आ गई। तो ये भी चूंकि अमेरिका की ही एक कॉलोनी थी, यहाँ भी उन्हीं का ही वायसराय होता था, मलका विक्टोरिया का, तो यहाँ भी फिर इलेक्शन हुए। इलेक्शन पाकिस्तान बनने के बाद इलेक्शन नहीं शुरू हुए, समझे? पाकिस्तान बनने से पहले इलेक्शन हुए और इसमें सारे ही हिंदू अक्सरियत में थे, चूंकि काउंसलर हिंदू, एमपीए हिंदू, एमएनए हिंदू, वज़रा हिंदू, मुसलमान पीछे रह गए। अब उन्होंने अपना हिंदूपन दिखाया। अब समझ आई कि हम अलहदा कौम है, हम अलहदा कौम है। कि जब उन्होंने अपना हिंदुइज्म जाहिर किया ना, पकड़ पकड़ के मारना शुरू किया, जुल्म और सितम शुरू किया, तो अब पता चला इस चीज से दो शख्सियत, इकबाल और कायद, सुभान अल्लाह, कायद आजम और इकबाल। कायद आजम चूंकि एक दुनियादार इंसान थे, उन्होंने देखा यहाँ मुसलमानों का मुस्तकबिल कोई नहीं, तो वो यहाँ से अपनी जायदाद छोड़ छाड़ बरतानिया में जाकर वहाँ बहुत बड़ा उनको मकाम मिला, बहुत काबिल, और वहाँ उनकी वकालत चमकने लगी, वो दुनिया की तरक्की के मनाजिल तय करने लगे। और यहाँ अल्लामा इकबाल, जिनको 2 ऑफर्स थी, याद रख लें, यहाँ पर जो काबिज अंग्रेज हुकूमत थी
وہ یہ کہتی تھی اقبال یا تو تم بن جاؤ ہمارے تھنک ٹینک کے سربراہ، کیونکہ تم دنیا میں سب سے جینیس شخص ہو، سبحان اللہ، تم نے پوری دنیا میں اپنی قابلیت کا لوہا بنوایا، بے شک، یا تو ہمارے تھنک ٹینک کے سربراہ بن جاؤ اور ہمیں گائیڈ کرو کہ ہم نے کیسے دنیا میں آگے بڑھنا ہے، ورنہ کم از کم عالمی عدالت کے چیف جسٹس بن جاؤ۔ سبحان اللہ، بے شک، یہ علامہ اقبال کو آفر تھی، بے شک، ہم تمہیں سونے میں تول دیں گے۔ بے شک، میرے جیسا مولوی اپنی تنخواہ کے لیے بک جاتا ہے، بکتا نہیں؟ بکتا ہے، علامہ اقبال کو خریدا جا رہا ہے، لیکن وہ ان دونوں آفروں پر تھوک دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، مرد ولی، تھوکنے کے نتیجے میں شیخ الہند آتے ہیں آپ کے پاس اور آ کر کہتے ہیں اے اقبال تو ڈٹ جا، اور جو چلا گیا ہے نا محمد علی جناح اس کو بھی لے کر آ، سبحان اللہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے پاکستان بنے گا انشاءاللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اب پاکستان بننے کے لیے جو قوم سمجھتی نہیں کہ ہم اور ہیں اور ہندو اور ہیں، اس قوم کو ایک تو الیکشن سمجھا دیتے ہیں، دوسرا اب کیا کریں، تو اللہ پاک حضرت غازی علم دین شہید سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ چنتا ہے جس سے یہ دونوں قائد اقبال اور قائد پورے بر صغیر میں غازی علم دین کے اس عشق رسول کے جذبے کو لیتے ہیں اور ایک تحریک برپا کر دیتے ہیں، ایک نعرے کی شکل دے دیتے ہیں۔ آپ بھی سب بتائیں وہ نعرہ کیا تھا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، بے شک، بولے بٹ کے رہے گا ہندوستان اور بن کے رہے گا پاکستان، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ بے شک، یہ قومی سطح پر حق و باطل کا ایک ٹکراؤ شروع ہو گیا، ایک جنگ شروع ہو گئی۔ ہم انشاءاللہ آئندہ جمعہ دیکھیں گے کہ اس حق و باطل کی جنگ میں حق پر کون کھڑے تھے اور باطل پر کون کھڑے تھے، کیونکہ ان مغضوبوں دالوں کو پہچاننا اور ان کی مخالفت کرنا ہی سورہ فاتحہ سکھاتی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، سورہ فاتحہ یہی سکھاتی ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اسم محمد سے اجالا ہے۔ سبحان اللہ، اس میں محمد کیا ہے اور اجالا کیا ہے اور اس کے رسول کیا ہے، ہماری تاریخ، ہمارا قیام پاکستان، وہاں سے ہم دیکھیں گے کہ آج کون باطل پر ہیں اور کون حق پر ہیں، اور ان مغضوبوں دالوں سے کیسے نمٹنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں حق پر رہتے ہوئے ان سے نمٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، آمین، سبحان